ناظرین سلام. آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے. گرمی، حرارت اور توانائی اگلے 3 لیکچرز تک ہماری توجہ کا مرکز بنیں گی. توانائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر چیز کے پیچھے محرک ہے. توانائی کے سبب چھوٹی سی چھوٹی چیز مثلاً الیکٹران یا پروٹون حرکت کرتی ہے، اور دوسری طرف ستارے اور کہکشاں بھی توانائی کے سبب حرکت کرتے ہیں. اس کی کئی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر کشش ثقل یا کیمیائی توانائی یا ایٹمی توانائی وغیرہ. اور گرمی بھی ایک قسم کی توانائی ہے، لیکن ان سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور آج ہم اس کے اوپر غور کریں گے. یہ موضوع بہت زیادہ دلچسپی اور اہمیت کا باعث ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی تاریخ میں اس نے کیا کردار انجام دیا ہے. مثال کے طور پر بھاپ کے انجن اور دخانی جہاز نے انسان کی تاریخ بدل دی. اسی وجہ سے نوآبادیاتی نظام بھی شروع ہو سکا تھا. جہاز رانی میں جب آسانی آئی تو پھر بہت دور تک جانا ممکن ہو سکا تھا. مواصلات کا سارا نظام بھی اس کی وجہ سے بدل گیا. اور پھر بھاپ کے انجن کے بعد پھر ڈیزل انجن اور پٹرول کے انجن ایجاد ہوئے. یہ سب گرمی اور حرارت کو سمجھنے کی وجہ سے بنائے جا سکے. اب ہم سب سمجھتے ہیں کہ گرمی اور حرارت ایسی چیزیں ہیں جو چونکہ ہمارے روزمرہ کے تجربے اور مشاہدے میں ہے، اس واسطے ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مگر انسان کو ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے میں اور اس کی صحیح سمجھ حاصل کرنے میں بڑا وقت لگا. سینکڑوں سال، کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال لگے. اگر ہم کسی گرم شے اور کسی ٹھنڈی شے کو چھوئیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اور دوسرے میں فرق ہے. جو چیز ہمیں گرم لگتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت زیادہ ہے. مگر ہم اس کو سائنسی طور پر کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو فرض کیجئے کہ ہمارے پاس 2 نہیں لیکن 3 اجسام ہیں، اور ایک یہاں ہے، ایک یہاں، ایک یہاں. جب ہم ان میں سے 2 اجسام کو اکٹھے کرتے ہیں، ان کو کانٹیکٹ میں لاتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد ان دونوں میں ایک چیز برابر ہو جاتی ہے، مشترک ہوتی ہے. اور پھر جب ہم تیسرے جسم کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد ان تینوں میں ایک نمبر، ایک شے مشترک ہوتی ہے، جس کو ہم درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کہتے ہیں. تو ٹیمپریچر کو پھر ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے. اور اگرچہ یہ پہلے اس میں اور اس میں مختلف ہو سکتی تھی، لیکن جب ان کو ساتھ لایا گیا اور ان میں ایک کمیونیکیشن پیدا ہوئی تو پھر یہ برابر ہو گئی ان تینوں میں. جو چیز گرم جسم سے ٹھنڈے جسم تک جاتی ہے اس کو ہیٹ انرجی یا گرمی کہتے ہیں. جب دونوں اجسام کا درجہ حرارت برابر ہو جاتا ہے تو پھر ایک حرارتی توازن یا تھرموڈائنامک ایکویلیبریم پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جتنی گرمی ادھر سے ادھر جاتی ہے اتنی ہی گرمی یہاں سے یہاں آتی ہے. تو ایکویلیبریم یا ٹھہراؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بدلتی نہیں ہے اور درجہ حرارت ایسی صورت میں دونوں جگہ برابر ہو جاتا ہے. اب میں نے درجہ حرارت کا لفظ تو استعمال کیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے ناپے کیسے؟ یاد رہے کہ فزکس میں وہی چیز معنی رکھتی ہے جس کو ہم ناپ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. درجہ حرارت معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گرم چیز کا رنگ دیکھیں. تو مثال کے طور پر ویلڈنگ کی اس دکان میں کسی لوہے کے ٹکڑے کو گرم کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ زیادہ گرم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. جب یہ ہلکا گرم ہوتا ہے تو اس کا رنگ کچھ پیلے کی طرف مائل ہے، لیکن جیسے جیسے یہ اور زیادہ گرم ہوتا ہے ویسے ویسے یہ سفید ہوتا جاتا ہے.
تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ویلڈنگ والے یا لوہار معلوم کرتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے کا درجہ حرارت کتنا ہے. درجہ حرارت معلوم کرنے کا یہ ایک طریقہ تو ضرور ہے اور یہ خاصا ایکوریٹ بھی ہو سکتا، اور بعض دفعہ اس کی ضرورت یوں پڑ سکتی ہے کہ ہم جس شے کا درجہ حرارت ناپنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بہت دور ہے. مثال کے طور پر سورج تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن سورج کا رنگ دیکھ کر اور پھر اس سے جو شعاعیں آتی ہیں ان کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہاں سطح پر درجہ حرارت کتنا ہے. مگر گرمی پہنچانے سے اشیاء کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، صرف رنگ کی نہیں. مثال کے طور پر بیشتر اشیاء اس طرح کی ہیں کہ جب ان کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو ان کی لمبائی یا ان کا حجم بڑھتا ہے. تو یہ وہ اصول ہے جو ہم تھرمومیٹر یا حرارت پیما میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے نیچے الکوہول ہے، اور جب الکوہول گرم ہوتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا ہے، اور یہاں اندر ایک پتلی نالی ہے، اس نالی سے یہ اوپر اٹھتا ہے. یہاں جتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اتنی ہی زیادہ ایکسپینشن ہوگی، اور اسی حساب سے یہ دھار اوپر کی طرف جائے گی. تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس تھرمومیٹر کو کسی گرم چیز یا کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ رکھا گیا تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اس ماچس سے میں موم بتی جلاتا ہوں، اور موم بتی کے اوپریلے حصے پر درجہ حرارت کافی زیادہ ہوگا. چلیے اس کا اندازہ اب ہم یہاں لگاتے ہیں. اس وقت تھرمومیٹر ٹھیک موم بتی کے اوپر ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت کس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ تقریباً 90 پہ پہنچا ہے، اور اب یہ 100 پر پہنچ چکا ہے. اب میں اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس کا ٹیمپریچر بہت اونچا ہے، لیکن جو ہی یہ پانی کے اندر جائے گا اس کا ٹیمپریچر بڑی تیزی سے گھٹنے لگے گا، اور کم ہوتے ہوتے یہ بالآخر 0 پر آ کر پہنچے گا. کچھ تھرمومیٹرز میں پارا استعمال ہوتا ہے، دوسرے لیکوڈز بھی ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ضروری نہیں کہ صرف کسی لیکوڈ کے پھیلاؤ کو سے ہم تھرمومیٹر بنائیں. گیسیں بھی اپنا حجم بڑھاتی ہیں جیسے جیسے ان کو گرمی ملتی ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے. اگر ان کا حجم ایک ہی قیمت پہ رکھا جائے، مطلب یہ کہ اگر اس کو کسی ڈبے یا بوتل میں بند رکھا جائے تو پھر اس گیس کا دباؤ، اس کا پریشر بڑھتا ہے جیسے جیسے آپ اس کو گرمی دیتے ہیں. اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں عملاً. یہ ایک بوتل ہے، اس بوتل میں سب سے پہلے میں گرم ہوا بھروں گا. اس موم بتی سے جو اوپر گرم ہوا اٹھ رہی ہے وہ اس کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور کچھ وقت کے بعد یہاں کافی زیادہ گرم ہوا اندر آ جائے گی. پھر میں اس کو بند کر کے یوں ٹھنڈے پانی میں ڈالوں گا، اور اس کے اوپر ایک وزن رکھتا ہوں تاکہ یہ اوپر نہ اٹھے. اب اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس گیس کا دباؤ بھی اسی حساب سے کم ہونا چاہیے. P is proportional to T، یہ بوائلز لا کہلاتا ہے. تو اگر آپ والیوم کو فکسڈ رکھیں
تو پھر پریشر از پروپورشنل ٹو ٹی. اگر ٹی بڑھتا ہے تو پریشر بھی بڑھتا ہے, اور اگر ٹی گھٹتا ہے تو پریشر کم ہوتا. چلیے اب کچھ وقت گزر گیا ہے اور اس میں جو گیس ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس بوتل کے اوپر کیا اثر پڑا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس بوتل کی شکل بگڑ گئی, یہ اندر پچک گئی ہے. جب میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ ٹھیک اپنے حال پہ آ جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پریشر واقعی ٹی کے حساب سے آگے بڑھتا ہے. لہذا یہ ایک طریقہ بنتا ہے جس سے پھر ہم ٹیمپریچر ناپ سکتے ہیں. آپ کے سامنے کانسٹنٹ والیوم گیس تھرمومیٹر کا ڈائیگرام موجود ہے, اور اس میں گیس کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے. گیس کا جیسے ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو گیس پھیلنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے والیوم کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے سیدھے ہاتھ کے ٹیوب کو اوپر یا نیچے کر کے. اس میں جو لکوڈ ہے, خواہ وہ مرکیوری ہو یا کوئی اور, دباؤ ڈالتی ہے گیس کے اوپر. چنانچہ اگر ہم اس کے والیوم کو کانسٹنٹ رکھیں تو پھر یہ ایک ریفرنس لیول فراہم کرتا ہے, اور گیس کا پریشر بنتا ہے ڈینسٹی آف دی لکوڈ رو انٹو جی وچ از ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی انٹو دا ہائٹ ایچ. اگر ہم ٹیمپریچر بڑھائیں تو پریشر بڑھتا ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے 0 سے 100 ڈگریز سینٹی گریڈ تک. سو دا پریشر از پروپورشنل ٹو دا ٹیمپریچر. چنانچہ اگر آپ پریشر ناپیں ایچ معلوم کر کے تو پریشر کے حساب سے ٹیمپریچر کی قیمت آپ کو پتہ چلتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں طرح طرح کے گیسز ڈال سکتے ہیں, اور آپ ان کے ٹیمپریچرز کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں. ایک حد سے زیادہ آپ اس کو کم نہیں کر سکتے, اس واسطے کہ پھر گیس لکوڈ بن جاتی. مثال کے طور پر اگر اس میں بھاپ ہے تو پھر بھاپ پانی بن جاتا ہے, یا اگر کوئی سا بھی لکوڈ ہو تو وہ بالآخر جمنے لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا سلوپ لیں گیس نمبر 1 کا یا گیس نمبر 2 یا گیس نمبر 3 کا, اور اس لائن کو پیچھے کھینچتے چلے جائیں, اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آتا ہے کہ تینوں گیسوں کی لائنیں ایک ہی نقطے پر جا کر ملتی ہیں, اور وہ نقطہ -273.15 ڈگریز سینٹی گریڈ پر ہے. اب یہ بتانا باقی ہے کہ ڈگری سینٹی گریڈ کس طرح سے ڈیفائن ہوتا. سینٹی گریڈ, فارنہائٹ اور کیلون, یہ 3 مختلف سکیلز ہیں, اور ان کے علاوہ بھی اور سکیلز ہیں, مگر یہی سکیلز ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سینٹی گریڈ سکیل میں ہم پانی کو ایک ریفرنس لیتے ہیں. یہ ایک بڑی معقول بات بنتی ہے کیونکہ دنیا میں پانی ہر جگہ موجود ہے اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے. چنانچہ ڈگریز سینٹی گریڈ کو ہم پانی کے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹیمپریچر سکیل کے ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی 0 ڈگریز سینٹی گریڈ پر جمتا ہے اور 273 ڈگریز کیلون پہ جمتا ہے. فارنہائٹ میں اس کی قیمت 32 ہے, اور اسی طرح پانی ابلتا ہے 100 ڈگریز سینٹی گریڈ پہ یا 373 ڈگریز کیلون پہ یا 212 ڈگریز فارنہائٹ پہ. یونٹس کو تبدیل کرنا بہت آسان کام ہے. مثال کے طور پر اگر 100 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے تو اس میں آپ 273 ڈگریز کا اضافہ کریں تو ڈگریز کیلون مل جاتا ہے, اور اسی طرح سینٹی گریڈ سے فارنہائٹ یا فارنہائٹ سے سینٹی گریڈ جانا آسان ہے. یہ یاد رہے کہ 32 ڈگریز فارنہائٹ 0 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے, اور 212 ڈگریز فارنہائٹ 100 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے. تو اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے, آپ ایک یونٹ سے دوسرے یونٹس میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ ایک ٹیمپریچر ہے جس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے, لیکن میکسیمم ٹیمپریچر ہماری کائنات میں, ہماری دنیا میں کتنا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا.
اگر آپ ستاروں کے اندر جائیں تو ستاروں میں کوئی 10 ملین ڈگریز کیلوین یا 10 ملین ڈگریز سینٹی گریڈ، یاد رہے ان میں صرف کوئی 270 ڈگریز سینٹی گریڈ کا فرق ہے، اتنا ٹیمپریچر آپ کو وہاں پر ملتا ہے۔ سورج کی سطح پر یا کسی ستارے کی سطح پر 5000 سے لے کر 25,000 یا 50,000 ڈگریز کیلوین تک کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ، میرا مطلب یہ کہ ستاروں کے اندر درجہ حرارت سے زیادہ ٹیمپریچر ہائیڈروجن بوم میں ہے، جس میں بآسانی 100 ملین ڈگریز کے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو انتہا ہے، لیکن آپ مختلف جگہوں پر مختلف ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں۔ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پیتل پگھل جاتا ہے۔ اگر آپ 0 ڈگریز سے نیچے آئیں تو مختلف گیسیں ہیں جو لیکویفائی ہوتی ہیں، لیکوڈ نائٹروجن، لیکوڈ ہائیڈروجن، پھر لیکوڈ ہیلیم، اور جو سب سے کم ٹیمپریچر آج تک دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ لگ بھگ 10⁻⁻⁻7 ڈگریز کے ہے، جس کا مطلب یہ کہ 0.000001 ڈگریز کیلوین۔ اس سے نیچے ابھی تک تو نہیں جایا جا سکا ہے، لیکن 0 کے قریب آپ جا سکتے ہیں۔ نیگیٹو ٹیمپریچر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنے کم ٹیمپریچر پر کیسے پہنچا گیا؟ وہ ایک کرائیوجینک ریفریجریٹر کی مدد سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تک بات ٹیمپریچر کی پیمائش کی اوپر ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس کا جب رنگ بدلتا ہے اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت کتنا ہے، یا پھر جب گرمی پہنچاتے ہیں اور کوئی چیز پھیلتی ہے یا گیس میں دباؤ بڑھتا ہے، وہاں سے ہم درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور فزیکل پراپرٹیز ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں گرمی پہنچانے سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی تار کو گرم کریں تو اس کی کنڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی ریزسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور یوں ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس تار کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ تو یہ بھی ایک تھرمومیٹرک پراپرٹی ہے، گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ناپ کر ہم ٹیمپریچر معلوم کر سکتے ہیں۔ مگر میں اب اس موضوع سے ہٹ کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے کہ گرمی کی حقیقت کیا ہے؟ اس تاریخی تجربے نے ثابت کیا کہ گرمی دراصل توانائی ہے اور یہ کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزن اوپر سے نیچے گرتا ہے، یہ رسی سے بندھا ہوا ہے اور یہ ایک پلی کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک پیڈل کو گھماتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پیڈل گھومتا ہے ویسے ویسے پانی اس کے اندر بھی گھومتا ہے اور اس طرح سے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ یہ جس زیادہ اونچائی سے نیچے گرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب آپ کسی چیز کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور اس وزن کی پوٹینشیل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ وزن نیچے گرتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کائنیٹک انرجی میں نہیں، ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ سمجھتے تھے، اور میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا، کہ گرمی دراصل ایک مایا کی طرح ہے، اور پرانے وقتوں میں اس کو فلوجسٹن کہا جاتا ہے۔ تو جس چیز میں فلوجسٹن زیادہ ہے وہ زیادہ گرم ہے، جس چیز میں کم ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ مگر یہاں پر دیکھیں کہ فلوجسٹن تھیوری غلط ثابت ہو رہی ہے، اس واسطے کہ کام کرنے سے ایک لیکوڈ میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس واسطے یا اس جول کے اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ کام اور گرمی دراصل ایک ہیں۔ یہ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ نے ضرور یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو یوں رگڑتے ہیں تو اس رگڑ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں۔ گرم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کام کیا اس سے جو آپ کے ہاتھ کے مالیکیولز ہیں ان میں حرکت آتی ہے، اور مالیکیولز کی بے ترتیب حرکت، رینڈم موشن، گرمی کہلاتی ہے۔ اب چلیے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ
ہیٹ کے یونٹس کیا ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ پانی کو گرم کرتے ہیں تو پانی کو گرم کرنے کے واسطے اس کو کچھ توانائی دینے کی ضرورت ہے. یونٹ ہیٹ کا یوں ڈیفائن کیا گیا کہ اگر آپ 1 گرام پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر لے جائیں تو آپ کو 1 کیلوری خرچ کرنی پڑتی ہے. گویا کہ 1 کیلوری از دی اماؤنٹ آف ہیٹ required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degrees centigrade. اس طرح کلو کیلوری بھی ہے. کلو کیلوری کا مطلب ہے 1000 کیلوریز. اب جول کے اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو درجہ حرارت بڑھتا ہے اور یہاں سے ایک ایکویولنس پیدا ہوئی کیلوریز اور جولز میں. 1 کیلوری از اکول ٹو 4.186 جولز اور اس کو دا میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ کہتے ہیں. یہ کہنا کہ کسی گرم جسم کے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی ہیٹ ہے، دراصل صحیح نہیں ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر اتنی داخلی توانائی یا اتنی انٹرنل انرجی ہے. انٹرنل انرجی کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جیسے پانی ہے یا کوئی گیس ہے تو اس کے اندر مالیکیولز ہیں، مالیکیولز حرکت کرتے ہیں اور جتنی زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسی حساب سے اس کی داخلی توانائی انٹرنل انرجی زیادہ ہے. تو مثال کے طور پر ایک گیس ہے، اس گیس کی انٹرنل انرجی گویا کہ اس کے مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی کی مقدار T کے پروپورشنل ہے. دراصل یہ 3/2 n into k یہ کانسٹنٹ بنتا ہے into T ہے. n is the number of molecules. اب پرانے وقتوں میں یہ تو نہیں معلوم تھا کہ گرمی کا اصل سبب کیا ہے. یہ معلوم کیا گیا تھا جول کے ایکسپیریمنٹ سے کہ جب کام کرتے ہیں تو اس کام کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے. مگر گرمی کی اصل حقیقت جاننا بہت ضروری ہے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر گھر میں، شہروں میں مائکرو ویو اوونز ہوتے ہیں. ایک مائکرو ویو اوون یہاں میں نے رکھا ہے آپ کے سامنے. اس میں کھانا گرم کیا جاتا ہے اور بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو چولہا نہیں جلانا پڑتا ہے، کوئی ایندھن اس میں خرچ نہیں ہوتا. ہاں بجلی آتی ہے مگر یہ مائکرو ویو اوون خود گرم نہیں ہوتا. تو اگر میں اس کو یوں کھولوں تو اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے. اگر میں اس میں یہ موم بتی رکھوں تو دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. یہ موم بتی تو ٹھنڈی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑا. البتہ جب میں اس میں پانی کا یہ گلاس ڈالتا ہوں، اس وقت تو تھوڑا سا پانی ہے اس میں، زیادہ نہیں تاکہ جلدی گرم ہو جائے. یہ میں رکھتا ہوں ساتھ. چلیے موم بتی دوبارہ رکھ لیتا ہوں اور اسے دوبارہ شروع کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پانی گرم ہو جائے گا، موم بتی ویسی ہی ٹھنڈی رہے گی. یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک ٹھنڈے اوون میں ایک چیز تو ٹھنڈی رہتی ہے، دوسری چیز تیز گرم ہو جاتی ہے. یہ تجربہ تو آپ خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ ٹھنڈا ہے. وجہ کیا بنی اس کی؟ مائکرو ویو اوون میں مائکرو ویوز پیدا کیے جاتے ہیں. مائکرو ویوز کی ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے، مائکرو ویو لینتھ. ویو لینتھ از ان مائکرونز. اور یہ وہ ویو لینتھ ہے یا وہ فریکوینسی ہے جس پر واٹر مالیکیولز وائبریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ واٹر مالیکیولز میں ارتعاش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر آپ مائکرو ویوز ڈالیں اور ان میں پھر حرکت آئے گی. لیکن اس موم میں پانی کے مالیکیولز نہیں ہیں. اس میں جو مالیکیولز ہیں ان کی وائبریشن فریکوینسی کچھ اور ہے، مائکرو ویو ریجن میں نہیں ہے.
تو اس مائکرو ویو اوون میں ایک خاص ٹیوننگ کی جاتی ہے. اس ٹیوننگ کو ٹھیک پانی کے مالیکیولز کی فریکوینسی کے برابر رکھا جاتا ہے اور تبھی یہ انرجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ پانی گرم ہوا اور یہ گرم اس واسطے ہوا کہ آپ نے اس کو بجلی پہنچائی, وہ بجلی مائکرو ویوز میں تبدیل ہوئی اور پھر وہ ان مائکرو ویوز نے پانی کے مالیکیولز میں ارتعاش پیدا کیا. اب چونکہ ہم نے پہچان لیا کہ گرمی کی حقیقت کیا ہے, ہم اور بہت سی چیزوں کی بات کر سکتے ہیں مائکروسکوپک پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے. مثال کے طور پر جب ہم کسی لوہے کے ٹکڑے کو گرم کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ لوہا یوں پھیل جاتا ہے, اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کا حجم بڑھ جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا؟ تو کسی دھات میں مالیکیولز ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ایک باقاعدگی سے وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, اس کو لیٹس کہتے ہیں. جب ہم اس میں گرمی ڈالتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی ڈالتے ہیں, تو ارتعاش میں اضافہ ہوتا ہے, وائبریشنز زیادہ ہوتے ہیں اور عموماً یہ پھیل جاتا ہے, حجم بڑھ جاتا ہے. اب چلیے ہم اس کو میتھمیٹکلی دیکھتے ہیں. تو اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا, ظاہر ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ گرم کریں گے تو جس چیز کو بھی ہم کریں گے اس کی حالت بدل جائے گی. لوہا ہے تو پگھل جائے گا, بشرطے کہ ہم بہت زیادہ نہ کریں. تو جو لمبائی میں اضافہ ہوگا اس کو آپ ڈیلٹا ایل کہیں. ڈیلٹا ایل از دا لینتھ ایٹ دس ٹیمپریچر مائنس دا لینتھ ایٹ اے پریویس ٹیمپریچر. جتنا آپ نے اس کو ٹیمپریچر دیا, جو اضافہ کیا, اگر آپ اس کو ڈیلٹا ٹی کہتے ہیں تو ڈیلٹا ایل ول بی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا ٹی. اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں, ایل از اکول ٹو ایل ناٹ. ایل ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبائی جو ٹیمپریچر ٹی ناٹ پر ہوتی ہے. سو ایل از اکول ٹو ایل ناٹ ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس سم کانسٹنٹ, اس کانسٹنٹ کو الفا کہیے, انٹو ٹی مائنس ٹی ناٹ. تو اگر ٹی ایکولس ٹی ناٹ ہو, ایل ناٹ کے برابر ہوگا. اب آپ ایل ناٹ کو دوسرے سائڈ پر لے کر جائیں تو ایل مائنس ایل ناٹ بنتا ہے الفا انٹو ایل ناٹ انٹو ٹی مائنس ٹی ناٹ. اب ایل مائنس ایل ناٹ کو ڈیلٹا ایل اگر کہا جائے اور ٹی مائنس ٹی ناٹ کو ڈیلٹا ٹی, تو یہاں سے ڈیلٹا ایل اور ڈیلٹا ٹی کی پروپورشنلٹی نکلتی ہے. ادھر سے پھر آپ الفا کی ڈیفینیشن نکالیں. الفا کو ہم کوئفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن کہتے ہیں, اور الفا جتنا بڑا ہوگا وہ شے اتنی ہی زیادہ پھیلے گی. عام طور پہ الفا پازیٹیو ہوتا. یہ کوئفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن ہے. گویا کہ اگر کوئی تار ہے یا کوئی راڈ ہے اور اس راڈ کو ہم گرم کریں تو اس کی لمبائی میں جو اضافہ ہے وہ پازیٹیو ہوگا. گویا کہ ڈیلٹا ایل ول بی پازیٹیو اف ڈیلٹا ٹی از پازیٹیو. الفا کے ڈائمینشنز کیا بنتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیلٹا ایل ڈیوائڈیڈ بائی ایل ناٹ, جو کہ ڈائمینشن لیس ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی. اور ڈیلٹا ٹی کے یونٹس ٹیمپریچر کے ہیں. اگر آپ ڈگریز کیلون میں ناپتے ہیں تو پھر الفا کے یونٹس ہوں گے 1 اوور ڈگریز کیلون, یا اگر آپ سینٹی گریڈ میں ناپتے ہیں تو 1 اوور ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا وغیرہ. اور یہی چیز آپ کر سکتے ہیں حجم کے واسطے. حجم میں اب 3 ڈائریکشنز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز پھیلتی ہے تو اس سے پھیل سکتی ہے, اس طرف اور اس طرف. گویا کہ اس میں ایک تعلق ہے, والیوم ایکسپینشن اور لینئر ایکسپینشن میں ایک تعلق ہے. مگر چلیے ہم ڈیفینیشن سے دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان وہ کیا خاص تعلق ہے. جس طرح ہم الفا کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز ڈیلٹا ایل ڈیوائڈیڈ بائی ایل ناٹ دا ہول اوور ڈیلٹا ٹی, اسی طرح ہم بیٹا کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز دا چینج ان والیوم اوور دی انیشیل والیوم ڈیوائڈیڈ بائی دا چینج ان ٹیمپریچر. اس کو کوئفیشنٹ آف والیوم ایکسپینشن کہا جاتا ہے. اب اگر تینوں سائڈز اس والیوم کے برابر لینتھ کے ہوں تو ہر سائڈ جو ہے وہ برابر پھیلے گی.
لہٰذا جو والیوم میں فرق آئے گا وہ اب ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہر سائڈ کتنی پھیل رہی ہے. تو یہاں پر V از اکول ٹو ایل پلس ڈیلٹا ایل کیوبڈ, اور ڈیلٹا ایل کی قیمت ہے الفا انٹو ایل انٹو ڈیلٹا ٹی. اب آپ اس پورے کو کھولیں تو اس میں 3 ٹرمز آتی ہیں, ایک جو الفا ٹو دا پاور 0 کے پروپورشنل ہے, پھر الفا اسکوائرڈ اور الفا کیوبڈ. اگر ڈیلٹا ٹی کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو, مطلب یہ کہ اگر ہم اس میں بہت زیادہ ٹیمپریچر کا اضافہ نہ کریں, تو پھر ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ اور ڈیلٹا ٹی کیوب کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. صرف ایک ٹرم رہتی ہے جو الفا کے پروپورشنل ہے. چنانچہ یہاں پر ہمیں ڈیلٹا وی کی قیمت ملتی ہے, ڈیلٹا وی وچ از وی مائنس وی ناٹ وچ از اکول ٹو 3 الفا وی انٹو ڈیلٹا ٹی. چنانچہ یہاں پر والیوم کا انکریز 3 الفا وی انٹو ڈیلٹا ٹی ہے. اب یہاں پر ہم بیٹا کی ڈیفینیشن لگا سکتے ہیں ایز دا فریکشنل چینج ان والیوم ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیمپریچر. تو ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی وی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی. تو ادھر سے بیٹا کی قیمت نکلتی ہے 3 ٹائمز الفا. اور یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم ڈیلٹا ٹی اسکوائرڈ اور ڈیلٹا ٹی کیوب کی ٹرمز اگنور کریں. اب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مختلف مٹیریلز کتنا پھیلتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہوا پھیلتی ہے اور اس کا کویفیشنٹ آف والیوم ایکسپینشن بیٹا تقریباً 0.001 ہے, جبکہ لوہے کا 5 ٹائمز 10 ٹو دا مائنس 4 ہے, شیشہ اس سے کم پھیلتا ہے اور کوارٹز اس سے بھی کم. مختلف مٹیریلز اور مختلف دھاتیں مختلف ریٹس پر ایکسپینڈ کرتی ہیں, ان کا الفا اور ان کا بیٹا مختلف ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر پیتل اور لوہے کو آپ ساتھ رکھیں تو پیتل زیادہ پھیلتا ہے, لوہا کم پھیلتا ہے, اور اس واسطے یہ براس آئرن راڈ ترچھا ہو جاتا ہے. یہ اصول ہم استعمال کرتے ہیں تھرموسٹیٹ میں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرموسٹیٹ کی 2 مختلف حالتیں ہیں, ایک جو 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے اور دوسری جو 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے, جس کو یہاں پر بائی میٹالک اسٹرپ کہا گیا ہے. اس میں 2 دھاتیں ہیں, ایک تانبا ہے, ایک لوہا ہے یا کچھ اور ہے, اور ایک زیادہ پھیلتا ہے, کم پھیلتا ہے. چنانچہ جب ٹیمپریچر 25 سے 30 ڈگریز تک پہنچتا ہے یا اس سے اوپر, تو اس تھرموسٹیٹ میں سے بجلی نہیں گزر سکتی اور یہ بند ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مثال کے طور پر ایک فریج یا اوون کا ٹیمپریچر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہے, ایک دھات جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے, ایک کم. مگر کیا ہمیشہ ایک شے پھیلتی ہے گرم کرنے سے؟ ہاں, عام طور پہ تو ایسے ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پانی کا بڑا عجیب و غریب بیہیویئر ہے اس معاملے میں. پانی کو جب گرم کیا جاتا ہے تو ہاں, اگر آپ 10 ڈگری سے 12 کر دیں, 12 سے 14 کریں اور 14 سے بڑھاتے بڑھاتے اس کو بوائلنگ پوائنٹ تک لے جائیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک, تو اس کا حجم بڑھتا جائے گا, گویا کہ اس کی ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی. پھر 100 ڈگری کے بعد تو بہت زبردست اضافہ ہوگا حجم میں, جب وہ تبدیل ہو جائے گا بخارات میں. مگر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سے کم ہو, 0 اور 4 ڈگریز کے درمیان ہو, تو ادھر حساب بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اس گراف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے 0 ڈگری سے لے کر 4 ڈگریز تک, ویسے ویسے پانی بھاری ہوتا جاتا ہے, یعنی کہ یہ زیادہ کثیف ہوتا جاتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کا کوئی سادہ جواب نہیں, مگر یہ یاد رکھیں کہ گرمی کا مطلب کیا ہے؟ حرکت, ایٹمز اور مالیکیولز کی حرکت. پانی کے مالیکیولز
پھیلے ہوئے ہیں H2O، وہ سارے پانی کے اندر گھومتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہے جو پوٹینشیل انرجی کے ذریعے سے ہے. اب ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں، ان کے گرد چارجز ہیں، آکسیجن کے ایٹمز ہیں، ان کے گرد چارجز ہیں، تو یہاں کے چارجز اور وہاں کے چارجز ایک دوسرے کے ساتھ یوں انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ انٹریکشن کوئی سادہ انٹریکشن نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کو کوئی اس کی سادہ توجہ نہیں دے سکتا کہ کیوں ایسے ہے کہ پانی پھیلتا ہے جب 4 ڈگری سے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اور کیوں وہ سکڑتا ہے جب 0 اور 4 ڈگریز کے درمیان ہوتا ہے. مگر اس کے بڑے دلچسپ نتائج سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر جب گرمیوں میں ایک بھاری چیز ڈوب جاتی ہے جبکہ ہلکی چیز پانی کی سطح پہ آ جاتی ہے، تو وہ پانی جس کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور گرم پانی اوپر آتا ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسے جھیل کے پانی کو دیکھتے ہیں جو جمع ہوا ہوتا ہے سردیوں میں. ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی برف تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت 0 ڈگری سے کم ہوتا ہے یا 0 ڈگریز ہوتا ہے. چنانچہ جو سطح ہے اس جھیل کی وہ ٹھنڈی ہے، لیکن پانی جس کا درجہ حرارت 4 ڈگریز ہے وہ جھیل کے نیچے ہوتا ہے. اس کے برعکس گرمیوں میں ٹھنڈا پانی جو 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے نیچے ہے، اور جو گرم پانی ہے وہ اوپر ہے. اس طرح مچھلیوں کو ایک بڑا محفوظ ماحول ملتا ہے جس کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور گرمیوں میں اور سردیوں میں یہ ٹیمپریچر قائم رہتا ہے. اگر کبھی درجہ حرارت اس سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تو پھر مچھلیاں یا کئی قسم کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے مٹیریلز کے بارے میں آپ کو کچھ پراپرٹیز بتائیں، مثلا یہ کہ ان کی کنڈکٹیوٹی یا ریزسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے ٹیمپریچر تبدیل کرنے سے، یا یہ کہ وہ پھیل جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں ٹیمپریچر بدلنے سے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہیٹ کیپیسٹی کہتے ہیں، یا گرمی جذب کرنے کی صلاحیت. تو ہیٹ کیپیسٹی کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مٹیریل کے 1 گرام میں اتنی گرمی ڈالیں تو پھر اس کا ٹیمپریچر کتنا بڑھتا ہے. میتھمیٹکلی ہیٹ کیپیسٹی از ڈیفائنڈ ایز دی ہیٹ ایبزاربڈ پر یونٹ انکریز ان ٹیمپریچر. اب ظاہر ہے کہ یہاں جو ہم نے ڈیفینیشن دی ہے اس کے حساب سے یونٹس بھی ہمیں ملتے ہیں. C is equal to Q divided by delta T. Q ہم میجر کرتے ہیں جولز میں، ڈیلٹا T ڈگریز K میں یا ڈگری سینٹی گریڈ میں. ان دونوں میں فرق آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے، صرف 273 کا اضافہ ہے. لیکن یہاں وہ اضافہ بھی امپورٹنٹ نہیں کیونکہ ڈیلٹا T ہے، the difference in temperatures. So the heat capacity is the amount of heat you must give to raise the temperature of 1 gram by 1 degrees K. ہیٹ کیپیسٹی ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، گویا کہ Q اور ڈیلٹا T کا ہمیشہ ایک ہی سائن ہوتا ہے. تو Q is positive if delta T is positive. Q پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ کہ ہم گرمی کسی سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں، اور Q نیگیٹو کا یہ کہ اس میں سے ہم نکالتے ہیں. اب چلیے میں ایک پرابلم سالو کرتا ہوں جس سے کچھ کانسیپٹس جو ہیٹ کیپیسٹی سے متعلق ہیں زیادہ واضح ہوں گے. تو فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی جسم ہے، اس جسم کا درجہ حرارت کچھ ہے، گرم ہے، اور اس گرم جسم کو ہم ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو فائنل ٹیمپریچر ہے، ایکویلیبریم ٹیمپریچر ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. تو کچھ گرمی اس سے پانی کے اندر جائے گی. پرابلم آپ کے سامنے یوں ہے: اے 1/2 kilogram block of metal with an initial temperature of 30 degrees centigrade is dropped into a container
holding 1.12 kilograms of water at 20 degrees centigrade. If the final temperature of the block water system is 20.4 degrees centigrade, what is the specific heat of the metal? تو اس کو حل کرنے کے واسطے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس بلاک سے کتنی ہیٹ پانی کے اندر گئی اور یہ اس ہیٹ کے برابر ہے, اس انرجی کے برابر ہے جو پانی نے جذب کیا. تو چلیے اس کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک ایکسپریشن لکھیں گے فار دا ہیٹ فلو آؤٹ آف دا بلاک. اس کو میں نے کیو بلاک کہا ہے. دس از اکول ٹو دا میس آف دا بلاک انٹو دا اسپیسیفک ہیٹ آف دا بلاک, جس کو میں نے سی بی لکھا ہے, انٹو ٹی بی مائنس ٹی. گویا کہ اتنا اضافہ ہوا ہے ٹیمپریچر میں. تو یہ وہ ہیٹ ہے جو بلاک سے پانی میں گئی. اب یہ دیکھیں کہ پانی میں کتنا ہیٹ پہنچا ہے, اس کی مقدار کیو واٹر ہے, which is equal to the mass of the water mw into the specific heat of the water cw into the change in temperature T minus TW. تو یاد رہے کہ یہاں پر پانی کا ٹیمپریچر بڑھا ہے تو T minus TW پازیٹیو ہے, اور بلاک کا ٹی بی مائنس ٹی وہ بھی پازیٹیو ہے, ٹی بی چونکہ ٹی سے بڑا ہے. اب کیو بی اور کیو ڈبلیو کو برابر ہونا چاہیے کیونکہ انرجی کنزرو ہوتی ہے. جتنی انرجی بلاک نے پہنچائی پانی کو, پانی نے اتنا ہی جذب کیا اور ٹوٹل انرجی نہیں تبدیل ہوئی. چنانچہ کیو بلاک از اکول ٹو کیو واٹر. تو آپ دونوں کو برابر کر دیں. یہاں سے پھر سی بی جو بلاک کی اسپیسیفک ہیٹ ہے وہ نکلتی ہے as mw into cw into the change in temperature of the water جو T minus TW ہے divided by mass of the block into TB minus T. اب اس میں صرف کچھ نمبرز ڈالنا باقی ہے اور جو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلتا ہے that is 391 joules per kilogram per degrees K. تو یہاں ہم نے اس بلاک کی اسپیسیفک ہیٹ نکال دی, گویا کہ اس مٹیریل کی اسپیسیفک ہیٹ نکالی. اس طرح سے ہم مختلف مٹیریلز کی اسپیسیفک ہیٹس نکال سکتے ہیں, اور یہ ٹیبل اب آپ کے سامنے ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف مٹیریلز کی کیا ویلیوز ہوتی ہیں. اس ٹیبل میں مختلف اسپیسیفک ہیٹس بتلائے گئے ہیں ایٹماسفیئرک پریشر کے اوپر. تو پانی کی اسپیسیفک ہیٹ جولز پر کلو گرامز پر ڈگریز کے میں بنتی ہے 4186, برف کی 2090 وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں شیشہ آتا ہے 837, پھر مختلف دھاتیں آتی ہیں جن میں سونا, چاندی اور سیسا وغیرہ ہے. اسپیسیفک ہیٹ ایک مٹیریل کی پراپرٹی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس مٹیریل میں گرمی جذب کرنے کی کتنی صلاحیت ہے, ہیٹ کیپیسٹی کتنی ہے, اور یہ اس کے انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر منحصر ہے. جس طرح سے ایٹمز اور مالیکیولز آپس میں جڑے ہوئے ہیں کسی مٹیریل کے اندر, وہ طے کرتا ہے کہ اس میں ہیٹ کیپیسٹی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. تو چلیے یہ باتیں ہم نے اس مٹیریل کے حوالے سے کی, لیکن اب ایک بہت سے سوال ہیں. ایک سوال اب میں یہ اٹھاتا ہوں کہ گرمی کی ترسیل کس طرح سے ہوتی ہے, گرمی یہاں سے وہاں کس طرح سے پہنچتی ہے. اس کے 3 بنیادی رستے ہو سکتے ہیں. ایک جس کو کنڈکشن کہتے ہیں. تو کنڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مٹیریل ہے, کوئی میٹل ہے, یہاں اگر آپ گرمی پہنچاتے ہیں تو ایٹمز آپس میں یوں وائبریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اور ٹکراتے یہ اپنی جنبش, اپنے ارتعاش کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ تک. اس کو کنڈکشن کہتے ہیں. ایک اور رستہ ہو سکتا ہے جس سے گرمی یہاں سے یہاں پہنچ سکتی ہے, اس کو کنویکشن کہتے ہیں. کنویکشن میں فزیکل موومنٹ ہوتی ہے, کنڈکشن میں فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی. واضح فرق ہے ان دونوں میں, اس کی میں پھر وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ
کنڈکشن میں یہاں کوئی چیز ہلتی، وہ ساتھ والی چیز کو ہلاتی، وہ ساتھ والی چیز کو ہلاتی، اور اس طرح یہ گرمی اور یہ انرجی یہاں سے یہاں پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن کنویکشن میں مثال کے طور پر اگر میں یہاں ماچس جلاؤں تو گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے، وہ اوپر جاتی ہے اور پھر یوں واپس آتی ہے، اور اس طرح سے ایک موشن ہے آف ایٹمز اینڈ مالیکیولز جو اس میڈیم کا حصہ ہیں. اور جو تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے گرمی پہنچانے کا، اس کو ریڈیشن کہتے ہیں. ریڈیشن کی آپ نے ایک بڑی اچھی مثال ابھی یہ دیکھی، مائکرو ویو اوون. مائکرو ویو اوون میں ریڈیشن نے آ کر اس پانی کو گرم کیا. پانی کے ساتھ کوئی اور گرم چیز تو نہیں لگی ہوئی تھی، مگر اس ریڈیشن نے آ کر ایٹمز اور مالیکیولز کو جھنجھوڑا. اس جھنجھوڑنے سے پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس تمام پانی کے والیوم میں، اور اسی چیز کو ہم گرمی کہتے ہیں، ہیٹ کہتے ہیں. جن تصورات کے اوپر آج ہم نے غور کیا ہے وہ بہت بنیادی اور بہت اہم ہیں. فزکس میں وہی اصول اہمیت رکھتے ہیں جن کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جن باتوں سے یہ اخذ کیے گئے، اگر ان باتوں کے علاوہ یہ بہت سی دیگر باتیں ایکسپلین کر سکیں تب ان کی اہمیت بنتی ہے. تو مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کنویکشن اور ریڈیشن کی بات کی تھی ایز میکنزمز آف ہیٹ ٹرانسفر. سورج کے اندر یہ انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. سورج کے بیچ میں جو کور ہے اس کا درجہ حرارت تقریباً 10 ملین ڈگریز کے ہے، اور وہاں سے جو گرمی نکلتی ہے وہ کنویکشن کی صورت میں اوپر آتی ہے سطح پر. تو ایک کنویکٹیو کرنٹ ہے جو بیچ سے شروع ہوتا، سورج کی سطح پر جاتا اور پھر یوں گھومتا رہتا ہے. اس میں فزیکل ٹرانسفر آف ایٹمز اور مالیکیولز ہوتا. پھر جب یہ گرمی سورج کی سطح پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں ریڈیشن کی صورت میں باہر جاتی ہے، اور ہم تک بھی یہ ریڈیشن کی صورت میں پہنچتی ہے. یہ ایک مثال تھی، لیکن ہیٹ اور تھرمل انرجی کی اور بہت سی ایپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر ہم پھر اگلے لیکچر میں غور کریں گے.